یہ صدیوں پرانی بات ہے۔ وسطی ایشیا کے خوبصورت ملک ازبکستان میں ایک قدیم اور شاندار سلطنت آباد تھی۔ اس سلطنت پر ایک نیک دل، عادل اور رحم دل بادشاہ شاہ فریدون حکومت کرتا تھا۔ اس کی ملکہ زہرا حسن، وقار اور نیکی میں اپنی مثال آپ تھی۔ وہ نہایت عبادت گزار اور نرم دل خاتون تھی۔ محل میں دولت، شان اور شوکت اور ہر طرح کی نعمتیں موجود تھیں، مگر ایک کمی ایسی تھی جو بادشاہ اور ملکہ کے دلوں کو اداس رکھتی تھی۔ شادی کو 10 برس گزر چکے تھے، مگر محل کے آنگن میں کسی بچے کی ہنسی گونج نہ سکی تھی۔ ملکہ زہرا اکثر تنہائی میں خدا کے حضور رو رو کر اولاد کی دعا مانگتی تھی۔ ایک دن وہ شہر کی ایک قدیم عبادت گاہ گئی، وہاں سجدے میں گر کر گھنٹوں دعا کرتی رہی۔ اس دن واپسی پر راستے میں انہیں جھاڑیوں کے درمیان ایک عجیب غریب منظر نظر آیا۔ ایک چمکتا ہوا سورج مکھی کا پھول کھلا ہوا تھا۔ اس پھول سے ایک نورانی روشنی نکل رہی تھی جو دل کو سکون دے رہی تھی۔ ملکہ زہرا نے اس پھول کو محبت سے توڑا اور محل لے آئی، اسے اپنے کمرے میں قیمتی گملے میں رکھ دیا۔ اسی رات اچانک اس پھول سے تیز روشنی پھوٹی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ پھول ایک نہایت حسین بچی میں بدل گیا۔ ایسے لگتا تھا جیسے چاند زمین پر اتر آیا۔ بادشاہ اور ملکہ کی خوشی کی کوئی حد نہ رہی۔ انہوں نے اسے خدا کا تحفہ سمجھا اور اس کا نام سورج مکھی رکھا۔ وقت گزرتا گیا۔ شہزادی سورج مکھی محبت، ادب اور شاہی آداب میں پلی بڑھی۔ جب وہ 18 برس کی ہوئی تو حسن، معصومیت اور نرمی میں بے مثال تھی، مگر ایک دن ملکہ زہرا شدید بیمار ہو گئی۔ آخری سانسوں میں انہوں نے سورج مکھی کو نصیحت کی کہ بیٹی، میرے بعد ہمیشہ صبر سے کام لینا، اپنے والد کی دوسری بیوی کا احترام کرنا۔ ملکہ کے انتقال کے بعد بادشاہ نے مجبوری میں دوسری شادی کی۔ نئی ملکہ کا نام ملکہ نائلہ تھا۔ وہ ظاہری طور پر خوبصورت مگر دل سے سخت اور حسد سے بھری ہوئی تھی۔ اس کا ایک بیٹا تھا، شہزادہ حارث، جس سے وہ بے حد محبت کرتی تھی۔ شہزادہ حارث اپنی سوتیلی بہن سورج مکھی سے بے حد پیار کرتا تھا۔ ایک دن محل میں شاہی رقص کا مقابلہ ہوا۔ جب شہزادی سورج مکھی نے رقص کیا تو پورا دربار اس کے سحر میں کھو گیا۔ سب نے اس کی تعریف کی۔ یہ بات ملکہ نائلہ کو سخت ناگوار گزری۔ حسد میں اندھی ہو کر اس نے سازش رچائی اور زہر ملایا، مگر تقدیر نے پلٹا کھایا اور اس کا اپنا بیٹا اس زہر کا شکار ہو گیا۔ ملکہ نے اپنی غلطی ماننے کی بجائے سورج مکھی کو قصوروار ٹھہرایا۔ پھر اس نے ایک بدنام جادوگر سے مدد لی۔ بادشاہ کی غیر موجودگی میں اس نے شہزادی پر جادوئی مٹی ڈالی اور وہ دوبارہ سورج مکھی کے پھول میں بدل گئی۔ ملکہ نے اس پھول کو جلا دیا، مگر قدرت نے انصاف کیا۔ تیز ہوا راکھ ہو کر ایک حسین باغ میں لے گئی، جہاں سے ایک نئی سورج مکھی اگ آئی۔ اسی باغ میں ایک نیک دل شہزادہ مہران آیا۔ اس نے محبت سے پھول کو چوما، فوراً جادو ٹوٹ گیا اور سورج مکھی دوبارہ انسان بن گئی۔ شہزادہ مہران نے اسے شادی کی اور عزت احترام کے ساتھ اپنے محل لے گیا۔ بعد میں بادشاہ فریدون کو سچ معلوم ہوا۔ ملکہ نائلہ کو اس کے ظلم کی سزا دی گئی۔ یوں شہزادی سورج مکھی نے اپنے شہزادے کے ساتھ خوشیوں بھری زندگی گزاری۔